چرچل کی زندگی کے ابتدائی دلچسپ گوشے۔ میری ابتدائی تعلیم۔ یہ طے کرنا تو مشکل ہے کہ انسان باتوں کو یاد رکھنا کب سے شروع کرتا ہے اور آغاز شعور کی تھر تھراتی ہوئی لوئیں اور لرزتے ہوئے سائے کب بچے کے ذہن پر اپنے نقش ثبت کرنے لگتے ہیں، مگر میری پہلی یادیں آئرلینڈ سے وابستہ ہیں۔ مجھے آج بھی آئرلینڈ کے مناظر اور واقعات یاد آتے ہیں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہی ہے کہ میں 30 نومبر 1874 کو پیدا ہوا تھا اور 1889 کے آغاز میں آئرلینڈ گئے تھے۔ ہمارا گھر وائسرائے کے محل سے قریب ہی تھا۔ میرے بچپن کے تقریباً 3 سال یہیں گزرے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں پڑھائی لکھائی کی مصیبت سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا۔ ایک دن ایک ہیبت ناک شخصیت کی آمد کا اعلان کیا گیا جسے گورننس کہا جاتا تھا۔ اس دن کی تیاری کے لیے مجھے مسز ایورسٹ نے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا ریڈنگ ود آؤٹ ٹیرر۔ جہاں تک میرا تعلق تھا کتاب اپنے نام کی سچی ثابت نہیں ہو سکی۔ ہاں، یہ ضرور معلوم ہوا کہ گورننس کے آنے سے پہلے ہی مجھے اتنی تیاری کر لینی چاہیے کہ میں اس کے سامنے کتاب بغیر روئے دھوئے پڑھنے لگوں۔ میں روزانہ اسی میں لگا رہتا۔ ہماری تیاریاں ابھی پوری نہیں ہو پائی تھیں کہ گورننس کی آمد کی گھڑی آ گئی۔ میں نے اس موقع پر وہی کیا جو ایسے موقعوں پر دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا اور ان جنگل جیسی گھنی جھاڑیوں میں چھپ گیا جو میرے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھیں۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ اس کے بعد میں پکڑا گیا اور گورننس کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے روزانہ صرف حروف اور الفاظ ہی نہیں سکھائے جاتے تھے بلکہ گنتی بھی سیکھنی پڑتی جو ان سے بھی کہیں بدتر تھی۔ حروف سے تو بہرحال واقف ہونا ہی تھا۔ انہیں ایک خاص طریقے پر جوڑ دینے سے جو شکل بنتی وہ سمجھ میں آ جاتی تھی۔ پھر ایک آسانی یہ بھی تھی کہ ان میں خاص طرح کی آوازیں بھی ہوتی تھیں، مگر عادات کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ وہ آپس میں طرح طرح سے اتنے گتھے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے تھے کہ ان کے بارے میں پہلے سے بالکل صحیح طور پر کچھ جان لینا انتہائی دشوار تھا۔ جب وہ ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دیے جاتے تو یہ بتانا بھی میرے لیے ضروری ہو جاتا کہ اس عمل سے نتیجہ کیا نکلا، اور گورننس کو اس بات پر حد سے زیادہ اصرار ہوتا کہ میرا جواب صحیح بھی ہو۔ ان حرکتوں میں اگرچہ میری والدہ نے کوئی حصہ نہیں لیا مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ انہیں پسند ضرور کرتی ہیں۔ وہ ہمیشہ گورننس کا ساتھ دیتی۔ میرے ذہن میں اپنی ماں کی وہ تصویر ابھی تک نقش ہے، کھال کی طرح چست شہ سواری کی پوشاک میں ملبوس اور کیچڑ میں لت پت۔ وہ اور میرے والد اپنے اپنے گھوڑے سنبھال کر شکار پر نکل جایا کرتے اور گھر پر بعض اوقات ان کی وجہ سے بڑی فکر اور پریشانی پھیل جاتی کیونکہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اپنے مقررہ وقت سے گھنٹوں بعد واپس آتا۔ اپنی ماں مجھے ہمیشہ پریوں کی شہزادی لگتی۔ وہ مجھے ایسی ماورائی اور نورانی ہستی معلوم ہوتی جس کی دسترس میں بے پناہ دولت اور قوت ہو۔ وہ اس تابندہ ستارے کے مانند تھی جو میرے سامنے سر شام آسمان پر جگمگاتا رہتا۔ میں اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا مگر ہمارے درمیان ذرا سا فاصلہ بھی تھا۔ دراصل مجھے سب سے زیادہ قرب اپنی نرس مسز ایورسٹ سے تھا جو میری پوری دیکھ بھال کرتی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خاص خیال رکھتی تھی۔ میں اپنے دل کی ساری باتیں ان سے کہتا اور اپنا سارا دکھڑا انہی سے روتا۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے جس اسکول کا انتخاب کیا تھا وہ انگلستان کے سب سے اچھے اور سب سے مہنگے اسکولوں میں سے تھا۔ ایک جماعت میں
10 سے زیادہ لڑکے نہیں رکھے جاتے تھے۔ یہاں بجلی بھی آ چکی تھی جو اس زمانے میں ایک عجوبہ سمجھی جاتی تھی۔ تیرنے کے لیے ایک تالاب تھا، فٹ بال اور کرکٹ کے لیے وسیع میدان تھے۔ ہر ٹرم میں کم از کم 2-3 بار طلبہ سیر پر بھیجے جاتے۔ اپنا الگ چرچ تھا، غرض کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسکول کے ارباب حل و عقد نے بہم نہ پہنچائی ہو۔ نومبر کی ایک سیاہ دوپہر کو میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ہم نے ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ چائے پی اور میری والدہ ان سے بڑے پرسکون انداز میں باتیں کرتی رہیں۔ ماں کے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے زبان کے استاد نے بلایا۔ اس وقت سب لڑکے باہر جا چکے تھے۔ میرے سامنے انہوں نے ایک لاطینی زبان کی کتاب کھول کر رکھ دی۔ اس میں سے گرامر کا ایک حصہ بتا دیا اور کہا میں آدھے گھنٹے بعد آ کر دیکھوں گا کہ تم نے کیا کیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ میں اس اداس شام کو اپنا دکھا ہوا دل تھامے گرامر کا پہلا سبق کھولے بیٹھا ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ جو الفاظ میں بدبدا رہا تھا ان کا مطلب کیا ہے اور کوئی مطلب ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ بہرحال اب تو رٹنا تھا اور صرف یہی اپنے اختیار میں تھا۔ چنانچہ جتنا اپنے غم پر قابو پا سکا اتنا رٹتا گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ماسٹر صاحب واپس آ گئے اور انہوں نے مجھ سے سارا سبق سنا۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے مطمئن ہوں۔ چنانچہ میں نے کچھ اور سوالات کرنے کی جرات کی۔ 2-1 کے جواب تو انہوں نے دے دیے، مگر جب میں نہ رکا تو وہ بولے اگر زیادہ بدتمیزی کی تو تمہیں سزا ملے گی، اور میں یہ بتائے دیتا ہوں کہ سزا بڑی سخت ہوگی۔ یہ تھا کلاسکس سے میرا پہلا تعارف، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ہمارے قابل ترین لوگوں نے انہی کی بدولت زندگی میں بہت سارے فوائد حاصل کیے۔ سزا کے بارے میں ماسٹر صاحب نے جو کچھ کہا وہ محض یوں ہی نہیں تھا، ٹکائی تو گویا یہاں کے نصاب تعلیم کا ایک اہم جز تھی۔ بعد کے تجربات سے مجھے اندازہ ہوا کہ دراصل وہ بیچارے اپنے مزاج سے مجبور تھے۔ اس اسکول سے مجھے سخت نفرت تھی اور یہاں 2 سال میں نے بڑی پریشانی میں کاٹے۔ میں نے یہاں پڑھائی میں بہت ہی کم ترقی کی اور کھیلوں میں تو کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں گھڑیاں گنا کرتا تھا کہ کب گھر جانے کی نوبت آئے گی، جہاں میں اپنی نرسری کے فرش پر اپنے سپاہیوں کو جنگ کے لیے تیار کروں گا۔ ان دنوں مجھے سب سے زیادہ خوشی مطالعے میں حاصل ہوتی۔ جتنے دن میں اس اسکول میں رہا کوئی مجھ سے نہ تو لاطینی لکھوانے میں کامیاب ہو سکا اور نہ یونانی۔ میں اپنی اس احمقانہ بے توجہی کو خود بھی معاف نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں نے وہ مواقع کھو دیے جو میرے والدین نے بہت کچھ خرچ کر کے میرے لیے فراہم کیے اور جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے اساتذہ مجھے بے حد مجبور کرتے۔ لیکن اگر مجھے ان چیزوں یا گرامر کے بجائے ان ملکوں کی تاریخ اور رسم و رواج کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہوتا تو شاید میرے ماضی کا نامہ اعمال کچھ بہتر ہوتا۔ یہاں میری صحت بھی خراب ہو گئی، جس کی بنا پر بالآخر میرے والدین نے مجھے واپس بلا لیا اور برائٹن بھیج دیا، جہاں میرے خاندان کے ڈاکٹر راسن روز بھی رہتے تھے تاکہ وہ مجھ پر مستقل نگرانی رکھ سکیں۔ چنانچہ 1883 میں یہیں کے ایک اسکول میں داخل ہوا اور مجھے 2 خواتین کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ اسکول پہلے اسکول کے مقابلے میں چھوٹا بھی تھا، سستا بھی تھا اور اس کے بڑے بڑے دعوے بھی نہیں تھے، مگر ان سب کے باوجود جو ہمدردی اور محبت مجھے یہاں ملی اس کا تو وہاں دور دور پتہ نہیں تھا۔ یہاں میں 3 سال رہا اور اگرچہ ایک بار ڈبل نمونیا سے مرتے مرتے بچا، مگر یہاں کی کھلی اور سہانی فضائیں مجھے راس آئیں اور رفتہ رفتہ میں تندرست ہو گیا۔ یہاں اپنی پسند کی تمام چیزیں پڑھنے کی اجازت تھی۔ فرانسیسی زبان اور تاریخ پڑھائی جاتی تھی اور نظمیں تو لاتعداد مجھے زبانی یاد ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں شہ سواری اور تیراکی بھی سیکھی۔ میری تعلیمی زندگی کے ابتدائی دنوں کی تلخ یادوں کے بالکل برخلاف اس دور میں میری ذہن پر بڑی خوشگوار تصویریں نقش ہو گئیں۔